اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، جیسے ہم نے پہلے حروف تہجی پڑھی اور ان تمام حروف کے مخارج بھی پڑھ لیے ہیں، تو اب ہم وہ حروف تہجی علیحدہ علیحدہ جس انداز میں لکھا ہے اس انداز میں ہم نے پڑھا تھا، تو اب ہم ملانے کی صورت میں پڑھ رہے ہیں کہ دو حروف مل کر کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم الف پڑھتے ہیں۔ الف الف حروف تہجی میں بھی ایسا پڑھا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے مخارج پڑھ لیے ہیں تو ہم اس کے مخرج کی طرف بھی غور کریں گے کہ الف کا مخرج کون سا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے تو الف کا مخرج جوف الدہن ہے۔ اس انداز میں جب ہم آگے کچھ پڑھیں گے تو ہمیں اس انداز سے یاد ہونا چاہیے کہ اس کا مخرج کون سا ہے، اس کی صفت کون سی ہے اور کس انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ اب الف کے بارے میں آپ دیکھیے کہ الف کے چند اصول ہے، وہ ذہن میں رکھیے۔ الف ہمیشہ کے لیے ساکن خالی ہوگا، اس کے اوپر زبر زیر پیش جزم شد کچھ بھی نہیں آئے گا، اور الف ہمیشہ کے لیے جڑنے کی حالت میں، یعنی دوسرے کے حرف کے ساتھ جب جڑنے کی صورت میں ملا ہوا آئے گا تو الف ہمیشہ کے لیے آخر میں آئے گا۔ جس کے اوپر زبر زیر پیش آئے یا شروع میں آئے وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اب جیسے الف کے بعد ہم دوسرا پڑھیں گے، لام الف۔ لام الف آپ لوگوں نے سنا، لام نیچے چھوٹی صورت میں لام علیحدہ لکھا گیا ہے، الف علیحدہ اوپر ملا کے پڑھا ہے، اور اس کو جب ہم عربی میں پھر بعد میں روان پڑھیں گے، یعنی اس طرح جدا نہیں، لام کے اوپر زبر لگائیں گے تو پھر یہ بن جائے گا لا۔ تو اسی طرح لام الف یہ دوسرا بھی اسی طرح ہے، لام الف۔ اس کی شکل دوسری ترتیب سے لکھی گئی ہے لیکن ہے یہ بھی اسی طرح، سمجھانے کے لیے ہے۔ اب یہ دیکھیے، با الف، با نیچے علیحدہ بھی لکھا ہے، الف علیحدہ لکھا ہے، اور ایک ساتھ بھی کہ یہ ملنے کی صورت میں اس انداز میں آئیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ جب ہم اس کو روان پڑھیں گے تو اس کو ہم جس با کے ساتھ الف آ جائے، اب نیچے با لکھی ہوئی ہے تو ہم صرف اس طرح پڑھیں گے با، لیکن جب ہم اس کو روان پڑھیں گے اور ساتھ میں الف کو بھی لے کے آئیں گے تو پھر تھوڑا لمبا کریں گے با، کیونکہ اب الف حروف مدہ کی جگہ پہ آتا ہے تو اس حرف کو ایک الف کے مقدار ہم نے لمبا کرنا ہے۔ اب آگے لام الف، یہ بھی لام الف کی ایک صورت ہے، اس انداز میں بھی آ سکتا ہے، لام۔ اب دیکھو ہم نے اس کو اتنا لمبا کیوں کیا؟ جب آپ لام کو علیحدہ 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 اگر لکھنے کی کوشش کریں گے تو دیکھو لام، اس کے درمیان میں الف بھی آئے گا اور آخر میں میم بھی آ جائے گا، تو الف حروف مدہ میں سے ہے اور حروف مدہ کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، لام الف، لام حا، لام الف، با لام با، کاف کاف۔ یہ ہے آج کا سبق۔ اب اس میں اگر ہم نے مخارج یاد کیے ہیں تو پھر ہم اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ لام کا مخرج کون سا ہے۔ الف کا مخرج تو جوف الدہن ہے، لام الف میں لام کا مخرج جو ہے وہ ہے طرف لسان اور اوپر کے دانت۔ با کا مخرج ہونٹ ہے، با الف میں با آیا ہے تو با کا مخرج با ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے۔ لام طرف لسان اوپر کے دانت، ہا
حروف حلقی میں سے ہیں، گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ کاف حروف لہاتیہ میں سے ہیں، گلے کے اوپر جو تالو کا حصہ ہے منہ کی طرف کے حصے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ تو اس انداز میں اگر ہم نے مخارج یاد کیے ہیں تو الحمدللہ ہم یہاں پر جو حرف پڑھیں گے اس کے اوپر یہ بھی سوچیں گے کہ یہ کون سی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، تو اس طرح ہماری مخارج کی پریکٹس بھی ہوگی، یہ مخارج یاد بھی ہوں گے، اور آگے جو ہم قوانین پڑھیں گے قاعدے کے حساب سے، قرآن کے حساب سے، تجوید کے رول کے مطابق، تو ہم وہ بھی اس میں فٹ کریں گے۔ اس کو اجرا کہتے ہیں کہ حروف کا اجرا کیا جائے کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس میں کون سی صفت ہے، یہ کس انداز میں ہے، اس کا مخرج کون سا ہے۔